پی ٹی آئی کو بلے کا نشان تو واپس مل گیا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ برقرار رہے گا اور پی ٹی آئی بلے ہی کے نشان پہ الیکشن لڑے گی؟ پی ٹی آئی ریٹین کرے گی، اسٹرانگ طریقے سے سسٹین کرے گی. جب سسٹینیبلٹی ہم دیکھتے ہیں، سسٹینیبلٹی کے انرجی پیٹرنز کو ہم پڑھتے ہیں، جب ہم مارس کو ان کنسیڈریشن رکھتے ہیں پی ٹی آئی کے ذائچے میں، جب ہم عوام کو سیٹرن کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد جب ہم پی ٹی آئی کا مون پڑھتے ہیں اور پھر عمران خان کے ذائچے کے ساتھ اس کو کمپیئر کرتے ہیں، تو یہ چیزیں اسٹرانگ جا رہی ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ابھی 2-3 دن پہلے اپنے چینل کے اوپر بتایا تھا کہ جی پی ٹی آئی کو ان کے بلے کا نشان جو ہے وہ ملے گا. بالکل دوبارہ جب لے لیا تھا نا اس کے بعد، تو ابھی بھی میری ریڈنگ جو ہے وہ یہی کہتی ہے کہ یہ اپنا جو انتخابی نشان ہے اس کو ریٹین کریں گے بلے کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکب نیازی آفیشیل. آج بہت امپورٹنٹ پریڈکشنز میں نے لینی ہیں. ڈاکٹر محمد علی صاحب مشہور و معروف اسٹرالوجر ہیں اور بزنس مینجمنٹ کے پروفیسر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملک کا جو سیاسی منظرنامہ ہے یہ کس طرف جا رہا ہے اور کیا الیکشن وقت پر ہوں گے، اور پی ٹی آئی کو جو بلے کے نشان کے حوالے سے وہ بھی ان سے آج میں نے بات کرنی ہے، پریڈکشن کے حوالے سے بھی. اور نواز شریف صاحب کیا صدر بننے جا رہے ہیں یا وزیر اعظم ہوں گے، عمران خان صاحب الیکشن میں ہوں گے یا الیکشن سے باہر ہوں گے، ساری پریڈکشنز آج میں نے لینی ہے ڈاکٹر محمد علی صاحب سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر سر، ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے تو سر الیکشنز کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا، الیکشنز کیا وقت پر ہو رہے ہیں، اور اگر ہو رہے ہیں تو الیکشنز کے بعد منظرنامہ کیا ہوگا ملکی سیاست کا؟ دو چیزیں ہیں جی، جو اگر اور مگر والی بات ہے کہ اگر ہو جاتے ہیں، کیلکولیشن تو یہی کہتی ہے کہ اگر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے بات؟ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہو جاتے ہیں جس وقت بھی ہوتے ہیں تو اس میں سچویشن کلیئر نہیں ہوگی، ملا جلا جو ہے نا پروڈکٹ گورنمنٹ کا وہ ایک سامنے آئے گا. پوسٹ الیکشن یہ سچویشن پیدا ہوتی ہے، سکون شانتی ہوگی نہیں. مطلب یہ ہے کہ بہت سارے چیزیں، بہت سارے حلقے جو ہیں، ٹھیک ہے، خاص طور پہ عوام کے حلقے جو ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ریزن اس کا میں بتا دیتا ہوں. اگر ہم پچھلے چلے جاتے ہیں نا، یہ 21-22 مہینوں سے پیچھے والا جو معاملہ تھا، ٹھیک ہے، زحل کا جو پلانٹ ہے عوام کا، وہ اس وقت تھا تو کسی اور شیپ میں. ظاہر ہے لوگ اس وقت بھی احتجاج کرتے تھے، مہنگائی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ گیا. سب سے زیادہ جو ایکٹیو تھی وہ اپوزیشن کی جماعتیں تھیں. جو 1 روپیہ 2 روپے پٹرول پڑتا تھا تو وہ مطلب باہر نکل آتے تھے. بہت سارے صحافی حضرات جو ہیں وہ مائکس پکڑ کے آپ کو پبلک میں گھومتے پھرتے نظر آتے تھے. عوام تھی مطلب پریشان. مگر اب جو بوائل ہو رہا ہے نا، زحل اس وقت بوائل ہو رہا ہے، زحل ابل رہا ہے. اچھا، پوری دنیا میں بھی دیکھیں نا آپ، تب بھی پاکستان کو بھی اگر کنسیڈریشن میں لے لیں تو یہاں پہ بھی عوام جو ہیں وہ اب کسی نقطے کے اوپر پہنچنے والے ہیں. ظاہر ایک بوائلنگ پوائنٹ کی ایک پوری وہ تھیوری ہے. تو جب وہ چیز ہو جاتی ہے تو زحل جو ہے وہ اپنی ایک پوزیشن لیتا ہوا نظر آئے گا. اس سے پھر یہ ہوگا کہ الیکشنز جب بھی ہوتے ہیں ان کا نتیجہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا عوام کو، کیونکہ اس وقت ساری دنیا جانتی ہے کہ میجورٹی پارٹی جو ہے وہ اینٹیسپیٹڈ گورنمنٹ بنانے والی وہ کون سی ہے. تو وہ جب چیز اس کے خلاف ہوگی، عوام جو ہیں وہ پھر اپنا ری ایکشن دیتے ہوئے نظر آئیں گے. عوام جو ہیں وہ اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہوئے نظر آئیں گے. پوسٹ الیکشن یہ سچویشن بنتی نظر آئے گی. پھر الیکشنز ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو اگلے سال کے لیے ایک الیکشن اور جو ہے وہ پلان کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کے بلے کے حوالے سے میں ڈسکس کروں. پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس مل گیا، آپ کی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی. اب آپ کو لگتا ہے کہ بلے کا نشان واپس مل گیا، اب ٹکٹیں ملیں گی، اور پی ٹی آئی آئندہ الیکشن میں آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی اچھی پوزیشن میں ہوگی، کلین سویپ کرے گی؟ کیا پی ٹی آئی کی پوزیشن کیا ہوگی آگے؟ میں نا ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جو لوگ پراپرلی آپ کی ویڈیو کو یا میری ویڈیوز کو فالو کر رہے ہیں نا پراپرلی، ان کو تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی
ٹھیک ہے. جو لوگ آ جائے ہیں اور انہوں نے دیکھا ہے، اور میجورٹی جو ہے ہمارے لوگوں کی یہ ہے کہ ہم جذباتی لوگ ہیں، ہم اپنے حساب سے اپنی دنیا بنا کے کمنٹ دیتے ہیں. میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کے چینل کے ویورز ہیں یہ پڑھے لکھے ویورز ہیں. بالکل ٹھیک. بے شک آپ کے سبسکرائبرز کم ہیں، ہوں. مگر آپ کو جو دیکھنے والا طبقہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگوں کا طبقہ ہے، ان کو یہ بات سمجھ آئے گی. اور وہ بات یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ہم اس چیز کو ایسے لے لیں کہ بلے والا نشان ملا پہلے، اس کے بعد اس کے اوپر کنٹروورسی آئی. بالکل. اسی طرح بلے کا نشان اب بھی ریٹین ہو جاتا ہے، اس پہ بھی کھیل اور چلے گا. اچھا. ان کو چین کا سانس ان کے اوپوننٹس اس وقت تک نہیں لینے دیں گے پی ٹی آئی کے جب تک کہ پی ٹی آئی 90% پلس پہ نہ چلی جائے. پی ٹی آئی کا ذائچہ اوورال ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، بلے کے لیے مشکلات ضرور ان کے لیے کریں گے، مگر اینڈ پہ ذائچے کی مضبوطی دیکھتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ بلے کا نشان ان کو ملے گا ضرور. اچھا. یہ اپنی آئیڈینٹی پراپرلی ریٹین کرتے ہوئے نظر آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، بڑا ایک فیصلہ آیا سپریم کورٹ سے، نواز شریف صاحب تاحیات نائل تنائلی ختم کر کے 5 سال کی کر دی گئی. جہانگیر ترین صاحب بھی اہل ہو گئے. نواز آپ کو شریف مبارک ہو بہت زیادہ. مجھے کیوں مبارک ہو؟ عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے یہ لوگ. اچھا، میں تو سمجھ رہا تھا عمران خان صاحب ہیں. نہیں، عمران خان صاحب کا ہے دلوں کی دھڑکن. اچھا، اصل دھڑکن تو نواز شریف ہیں. وہ دلوں کے وزیر اعظم ہیں. کون؟ نواز شریف لوگ کہتے ہیں. وہ سارا کچھ وہی ہے. اچھا. ہاں دیکھیں، پرانی سیاست بھی ان کی، خدمت کا ریکارڈ بھی ان کا. ٹھیک ہے نا. آپ کو چوتھی دفعہ وزیر، اب تو اہل ہو گئے نا، چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنتے نظر آ رہے ہیں آپ کو. چوتھی چھوڑیں جی، مجھے تو وہ مطلب بس یہ ہے کہ دلوں کے وزیر اعظم تو رہیں گے نا وہ. اچھا. مگر یہ ہے کہ پالیٹکس کے اندر مطلب سیریس نوٹ میں اگر بات کرتے تو ہم تو لائٹر نوٹ پہ بات کرتے. مجھے لگتا یہ ہے کہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننا خاصا مشکل ثابت ہوگا. اس کے اندر کچھ قدرت کے عوامل بھی جو ہے نا وہ بھی ہیں، ظاہر ہے کار فرما ہیں. دیکھیں، اب ایک وقت تک تو آپ کو ایک مہلت مل گئی، پھر دوسری اللہ نے دے دی، پھر تیسری دے دی. اب قدرت ہے، مطلب کوئی مذاق تو نہیں ہے. چلیں، مشاہد حسین صاحب نے، ویسے مشاہد حسین سید صاحب نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ آپ چوتھی دفعہ وزیر اعظم والی بات چھوڑ دیں، آپ صدر بن جائیں. آپ کو لگتا ہے نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہ بنے تو صدر بن جائیں؟ اب دیکھیں، میں نے جو ایسٹرالوجی کی ریڈنگ سے بات کی ہے، مشاہد صاحب نے بھی وہی بات کی. حالانکہ میری ان سے کبھی اس طرح ملاقات اس موقع پہ اس موضوع کے اوپر ہوئی نہیں. ٹھیک ہے. ان کی بھی سوچ اگر یہی ہے تو ایسٹرالوجی بھی یہی کہہ رہی ہے، تو پھر اب آپ بتائیں گے کیا ہونا چاہیے. نہیں، وزیر اعظم نہیں تو صدر بن سکتے ہیں. صدر مولانا صاحب بھی کینڈیڈیٹ ہے نا، مولانا فضل الرحمان صاحب. ان دونوں میں سے چلیں بتا دیں صدر کون بن سکتا ہے. آپ نے بہت اچھا سوال کیا نیازی صاحب. میرے خیال ہے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک استعفے کی بات گشت ہے. سنا ہے کہ کوئی فروری میں بڑا عہدے دار کوئی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے رہا ہے. کوئی اس طرح کی کوئی ہے اسٹرالوجیکل پریڈکشن آپ کی طرف سے کہ کوئی استعفیٰ آئے فروری میں، یا کوئی اللہ نہ کرے کوئی حادثہ پیش آ جائے؟ بہت زیادہ جی، ایسے تو بہت زیادہ چانسز ہیں. آپ نے کس سے سنا؟ میرے سے سنا تھوڑی دیر پہلے جب ہم بات کر رہے تھے. تو نہیں، ہم جرنلسٹ ایسے ہی کہتے ہوتے ہیں نا کہ سنے ذرائع کے حوالے. ہاں، میں بھی مبینہ طور پہ. ہاں، مبینہ طور پہ. تو یہ ایسٹرولوجیکلی مبینہ طور پہ ایسے ہی ہے. اچھا. کہ جنوری کا مہینہ ٹائٹ ہو رہا ہے. اچھا. ایک دو اعلیٰ شخصیات پہ. ٹھیک ہے. اپنی مطلب جو بھی موجودہ پوزیشنز ہیں ان سے ہٹنے کے لیے. ٹھیک ہے. ایسٹرولوجیکلی وہ پریشر بلڈ اپ ہوتا جا رہا ہے. فروری جب آتا ہے تو پھر وہ چیز بالکل سامنے آ جائے گی کہ کوئی جو ہے نا بس ایسے ہی ہے کہ وہ میں بھی ان کو تھوڑا سا سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑے. اچھا، یہ اب استعفیٰ کس کا آتا ہے یہ تو فروری میں پتہ چلے گا یا کیا ہو سکتا ہے. لیکن یہ پریڈکشن جب استعفیٰ آئے گا تو میں ڈاکٹر صاحب کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گا اور آپ لوگوں تک اس کا یہ بلکہ کلپ میں دوبارہ چلاؤں گا اور ڈاکٹر صاحب سے اس پر دوبارہ بات کروں گا.
ڈاکٹر صاحب عمران خان صاحب پر توشہ خانہ کیس میں فرد جرم عائد ہو گئی، بشرا بی بی صاحبہ پر عائد ہوئی۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ 2 گواہان سمیت چپڑاسی کو لایا گیا، میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنایا گیا، جی اربوں کی کرپشن کا الزام لگایا گیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح ہو سکتا ہے؟ اس طرح کی کوئی کیلکولیشنز ہیں کہ عمران خان صاحب نے اس طرح کی کرپشن کی ہو اور اس طرح کے وعدہ معاف گواہ جس طرح کے سامنے آ رہے ہیں؟ اربوں کی کرپشن کون سی؟ یعنی ارب؟ ہاں 1 جو ارب اچھا ارب روپے، ارب میں کہا روپے کی بات اربوں کا وہ کہہ رہے ہیں۔ نہیں اچھا دوسرا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ زائچے کو جب میں پڑھتا ہوں ہوں آپ کو یاد ہوگا، ویورز کو بھی یاد ہوگا کہ جی پھانسی ہو سکتی ہے یا عمر قید ہو سکتی ہے، یہ بالکل باتیں یہی تھی نا؟ یہ تو باتیں تو آئی میں تھیں نے نا۔ کیا عرض کیا تھا کہ سائفر میں کچھ نہیں رہے گا، آپ نے بالکل کہا تھا، یاد ہے؟ بالکل۔ اسی طرح اس کیس میں تو روبکار بھی جاری ہوا اور وہ کیس سمجھے اب ختم ہے۔ اچھا اسی طرح یہ جو ہے نا توشہ خانہ، اس کی فیٹ بھی، کیونکہ عمران خان صاحب کا ذائچہ مضبوط ہے، اچھا اس کا بھی کچھ نہیں بننا۔ توشہ خانہ اور اس کو تو چیلنج خیر کیا ہوا ہے انہوں نے، 190 ملین پاؤنڈ کیس القادر ٹرسٹ والا جو ہے، اس سے آپ کو لگتا ہے کہ کورٹ سے ان کو ریلیف مل جائے گا عمران دوبارہ؟ خان صاحب کو مئی 2024 تک بہت سارے بڑے بڑے کیسز سے ریلیف مل جائے گا، اس میں یہ توشہ خانہ بھی شامل ہے۔ اچھا جی کیونکہ ذائچے سے مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو، ان کا جوپیٹر بڑا اسٹرانگ بیٹھا ہوا ہے ان کے ذائچے میں اس وقت، تو قانونی معاملات سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان میں ریلیف ملتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میرا آخری کوشچن آپ سے، وزیر اعظم آپ کو اگر میں 3 نام کہوں، عمران خان، نواز شریف کو میں دوبارہ کوشچن کر چکا ہوں لیکن نواز شریف صاحب کا نام آتا ہے، شہباز شریف کا آتا ہے، ان تینوں میں سے کوئی آپ کو وزیر اعظم نظر آتا ہے؟ شہباز صاحب کا ذائچہ جو ہے وہ اس وقت مضبوط ہے، وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کا ذائچہ اس حساب سے مضبوط ہے۔ اچھا اس حساب سے مضبوط ہے۔ آپ کو ویسے لاسٹ کوشچن میں دوبارہ ایک اور کوشچن کر لیتا ہوں، اگلی گورنمنٹ آپ کو ویسے مخلوط حکومت نظر آ رہی ہے آپ کو، یا کوئی ایک سنگل پارٹی بنا سکتی ہے؟ مخلوق حکومت نظر آتی ہے مجھے، مخلوط حکومت، جی مخلوط، اچھا جی مخلوط حکومت اچھا مخلوط حکومت آپ جی کو جی نظر آتی ہے، کوئی سنگل پارٹی میجورٹی نہیں حاصل کر پائے گی؟ نہیں بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے تو یہیں سے تو پوائنٹ جو ہے وہ ٹریگر ہوگا کہ عوام جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کرے گی، بھئی ہمیں قبول نہیں ہے، اور قبولیت کی آوازیں جو ہیں وہ پھر ادھر ادھر سے بھی آنا شروع ہو جائیں گی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ آپ نے ویسے کہا کہ عوام سڑکوں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، دیکھیں جی کے پی کے بھی نکلے ہیں نا لوگ، بلوچستان میں بھی نکل آئے ہیں، تو اوور آل پاکستان میں کچھ ہے اس طرح کا معاملہ کہ لوگ جو ہیں وہ نکلیں گے، کیونکہ جب دیکھیں عمران خان صاحب کو انہوں نے گھر بھیجا ہے، جی جب وہ ڈائری اٹھائی اور نکل گئے، اس وقت بھی تو عمران خان نے تو کال نہیں دی تھی نا، بالکل ایسے پورے پاکستان سے لوگ نکل آئے تھے۔ ایسے ہی ایسے کوئی بہت سارے ملٹی پلائی کر لیں لوگ، ایسے سین کریٹ ہونے والے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ 22 دسمبر 2023 سے یہ ٹائم شروع ہو چکا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر محمد علی صاحب، آپ نے وقت دیا۔ ویورز، ڈاکٹر محمد علی صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی، آج بڑی پریڈکشن کی ہے کہ فروری میں کسی کا استعفیٰ آنے والا ہے، دیکھنے آنے والے وقتوں میں وہ کس کا استعفیٰ آتا ہے۔ ڈاکٹر محمد علی صاحب نے ابھی ڈسکلوز نہیں کیا، بہتر ہوگا کہ اب ہم ویٹ ہی کر لیں اور ڈاکٹر محمد علی صاحب کی پریڈکشن درست ثابت ہونے کا انتظار کریں۔ ڈاکٹر محمد علی صاحب اور مجھے دیجیے اجازت، نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔